ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر FIA سکندر حیات صاحب موجود ہیں، اور آئی بلیو دے آر دا ہیروز۔ دا ریزن از کہ یہ لوٹے ہاروں کے لیے مسیحا بن کر اپنی ذمہ داری کئی دفعہ ادا کرتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلی بریک میں جن صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ اکیلے نہیں، جیسے بے تحاشا لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا، ان کی داد رسی کے لیے بات کی، ان کی ببتا، تکلیف، درد اپنے ذمہ دار اداروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیروز سے ملوایا، جن ہیروز نے ان کے آنسو پونچھنے، ان کی تکلیف کے مداوے، اب وہ زخم کو تو انڈو تو نہیں کر سکتے لیکن اس پر مرہم لگانے کا کام کر سکتے ہیں۔ تو ہی اینڈ ہز ٹیم از دیئر ونس اگین، کہ انہوں نے ان بدبختوں کو، جنہوں نے ان معصوم پاکستانیوں کو صرف روشن مستقبل کا خواب دکھا کر لوٹا تھا، یہ ان کو گھٹنوں پر لے کر آئے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو فار کمنگ۔ مزاج بخیر، صحت اچھی سر؟ شکر اللہ کا۔ سر کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک تکلیف جس کی ہیٹ ڈائریکٹلی میں اور آپ فیل بھی نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے سٹینڈ لینا، ان لوگوں کے لیے معاونت کا کام کرنا، اور بالخصوص اس مافیا کو ہاتھ ڈالنا جو ایک کے بعد دوسرا، 5واں 10واں 20واں 50واں لوگ جوک اندر جوک جا کر پیسے دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے بھی لے جاؤ، اے بھی لے جاؤ، اے بھی لے جاؤ۔ اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں، یہ کون ہے بدبخت شخص؟ اس نے کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ بس یہ اس طرح کے لوگ اور بھی ہیں اس معاشرے میں، ظاہر ہے ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہ طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ اس ملک کے قانون کو اور آئین کو اور قانون کو اور رولز کو توڑ کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہمارا بھی کام یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ کے ممبر کے حوالے سے اور بینگ پارٹ آف دا یونیفارم فورس، کہ ہم جو بھی بندہ لا بریک کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں، اور اس میں جو بھی لیگل ایکشن ود ان لا، ایمبٹ آف لا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ اور اس میں بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم نے جو ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے تو ہم نے اس پہ اپنی جو مزید اس کو امپروو کیا ہے انفارمیشن کو، اور پھر جو ہی ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے ریڈ کیا ہے۔ پاکستان سے تھائی لینڈ سے کمبوڈیا، کمبوڈیا سے برما، اور برما سے بھتا دے کر واپس پاکستان آنا۔ سر، لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجیاں چلی جاتی ہیں، ایک نئی جنریشن مقروض ہو جاتی ہے۔ کہاں مات کھا رہے ہیں؟ لالچ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، کیا ہے؟ یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ لالچ اور ہرس میں ہم ایک اس کی ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان کو خواب نہیں دیکھنے چاہیے، خواب ضرور دیکھنے چاہیے کیونکہ وہ ضروری ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ جو لیگل طریقہ ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آپ قانونی طریقے سے بھی سارے کام کر سکتے ہیں، آپ غیر قانونی طریقہ چھوڑ کے قانونی طریقہ اپنائیں، اور اس میں ظاہر ہے آپ سیف بھی ہیں اور آپ کا فیوچر بھی سیف ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں شاید بار بھی ہوگا، لیکن ہمارے اپنے ملک کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ماشاءاللہ کافی ایکسپیکٹریٹس پاکستان سے جو باہر ہیں، وہ لوگ پاکستانی کمیونٹی جو ہے ماشاءاللہ وہ اسپیشلی یورپ میں بہت ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور باقی جگہوں پہ بھی لوگ اچھے ہمارے اسٹیبلشڈ ہیں، اچھی بات ہے، وہ بڑا زر مبادلہ بھیجتے ہیں ہمیں۔ پاکستان میں بھی ان کی اچھی اسٹیبلشمنٹ ہے، گھر اچھے ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں، تو چونکہ یہاں پہ بھی ہر قسم کے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وہ جو ہیو اور ہیو ناٹس کی ایک وہ ہے، ایک فرق جو ہے، اس میں پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس پہلے کچھ عرصہ پہلے تک وہ کچھ نہیں تھا، اب وہ دیکھا ہے تو اس کے بڑے بڑے گھر بنگلے بن گئے ہیں، ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو یہ چیز اس کو فیسینیٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ بیچارہ وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ یہاں باہر بہت اچھے حالات ہیں اور ہمیں فوراً اور ہر چیز چھوڑ دینی چاہیے، اس طرف نکلنا چاہیے۔ I have met number of families جنہوں نے اپنے بچے گوائے،
خاص طور پہ ڈنکی کے چکر میں, ہیومن ٹریفکنگ کے معاملے میں, اللیگلی پاکستان سے باہر جانے کے معاملے میں. میں جب ان علاقوں میں جاتا ہوں تو پوری آبادی, آپ گجرات کا علاقہ دیکھ لیں, آپ اس بیلٹ پر آگے جیلم تک چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا, یہاں پر بھی شاید اس سے ملتے جلتے ہی حالات ہوں گے. The problem is کہ پوری آبادی میں سے نمبر آف ینگسٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں اور وہاں سے وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کو, اور فیملیز ویل آف ہیں. تو جب ان کو دیکھتے ہوئے دائیں بائیں ہمسائے کا بچہ, تائے کا بچہ, چاچے کا بچہ, ماموں کا بچہ, پھپھو کا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ پنجابی کہندے نے کہ سب کچھ پھونک دیو, مینو باہر بھیجو اور میں باہر جا کر گیم چینجر ہو جاؤں گا. میں فیملی سے میں نے ڈسکس بھی کیا کئی جگہوں پر جن کے بچے زندہ آ گئے کہ بھائی کیوں یہ رسک لیتے ہو, تو وہ نوجوان خاص طور پر یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ماری جائیں گے نا, بچ گئے تو فیملی کو بچا لیں گے, لیکن جب پھنس جاتے ہیں تو فیملی ہوا میں, اذیت تکلیف. کیا کہنا چاہیں گے ان فیملیز کے لیے, ان لوگوں کے لیے؟ میں بس ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, پھر میں وہ بات ریپیٹ کروں گا کہ خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک بندہ امپروو کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے, اس کے قانونی طریقے ہیں. اب اس میں جو لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ اگر بچے کو باہر بھیجنا ہے تو 3-4 ریڈ فلیگز ہیں, وہ ان کو ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ جس ایجنٹ کے پاس وہ جا رہے ہیں, یا جو بھی بندہ جو کام کر رہا ہے, جو ان کو ایک لیور کر رہا ہے, کنسلٹنسی دے رہا ہے, یا جو بھی اس کا کیس جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے, کیا وہ لیگلی الاؤڈ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے سب سے پہلے تو اس سے لائسنس چیک کریں. ٹھیک ہے, جو ہمارے بیورو آف امیگریشن جو ہے وہ لائسنس, اس کے لائسنس کے تحت یہ لوگ ورک ویزا کا کاروبار کر سکتے ہیں. کیا اس کے پاس لائسنس ہے؟ اگر تو اس کے پاس لائسنس ہوگا تو موسٹ لائکلی اس کے آفس میں وہ موجود آویزہ بھی ہوگا. اگر نہیں بھی ہے, فرض کیا, ایون دین آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی اماؤنٹ انویسٹ کرنی ہے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جہاں پیسہ لگا رہے ہیں یو شوڈ بی شیور کہ وہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے, کوئی فراڈ تو نہیں میرے ساتھ ہو رہا. تو جو گورنمنٹ لائسنس بندہ ہے وہ کم از کم آپ کو ایک حد تک, کافی حد تک شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے 2 نمبر نہیں کرے گا. یہ آپ نے پہلا ریڈ فلیگ بتایا. اب اس ریڈ فلیگ میں ایک پرابلم ہے سر, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ہمارا سوشل ڈائلیما ہے کہ وہ جو بیٹا ابھی تازہ جوان ہوا ہوتا ہے اور اس کو باپ ایسے لگ رہا ہوتا ہے, ماں ایسے لگ رہی ہوتی کہ ابا تھانوں کی پتہ, وہ باپ اس کنسلٹنٹ کے دفتر میں جا کر اس پہلے ریڈ فلیگ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرے گا تو بیٹا پہلی بات یہ کہتا ہے کہ ابا جی تو کیا سنت سے بولنا نہیں, اچھا تھوڑا کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, باپ کیا کرتا. اچھا, اگلی بات, ایک تو لائسنس والی بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ کرے گا کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن کے بیونڈ آپ کو کوئی جاب آفر کرے گا, آپ کی صلاحیت سے زیادہ, مطلب جس بات کے آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں وہ چیز آپ کو آفر کرے گا. آپ کو ایگزیکٹو جاب آفر کر رہا ہے, آپ تو بھائی میٹرک بھی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ فراڈ ہے. ایک بندہ ہے وہ الیکٹریشین کا کام جانتا ہی نہیں ہے, وہ کہے گا میں بڑے زبردست قسم کی تمہیں جاب لے کر دیتا ہوں, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. بغیر ڈرائیونگ جاننے کے, بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ڈرائیور کے ویزے پر بھیجنا فراڈ ہے. اچھا, اس کے بعد اگلی بات ہے وہ کہ آپ سے چیزیں وہ سیکریٹ رکھے گا, چھپائے گا. آپ سے ہو سکتا ہے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ چھپائے, وہ آپ کی پروسیسنگ کا طریقہ چھپائے گا, کس پروسیس میں آپ کا کیس ہے وہ چھپائے گا, کب آپ کو ویزا ملے گا یہ چھپائے گا, آپ نے جانا کیسے یہ چھپائے گا, آپ کس راستے سے جائیں گے یہ بھی چھپائے گا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی چیز, مطلب اس کی پوری جو ٹرانزیکشن ہے دیٹ از بیسڈ آن سسپیشن اینڈ سیکریسی. تو وہ ہر چیز میں اس کی اس کو, چونکہ وہ فراڈ کر رہا ہے پردہ رکھے گا. جو جینوئن کام کرنے والا بندہ ہے وہ آپ کے
بالکل سیدھی سیدھی بات کرے گا، آپ کو ایکچوئل سچویشن جو ہے وہ شروع سے کلیئر رکھے گا. ان کمپیریزن جو فراڈ کرنے والا ہے وہ ہر چیز کو چھپائے گا، ہر چیز میں چونکہ اس نے کوئی نہ کوئی اپنے چیز رکھی ہوتی ہے لیئر میں، تو وہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتا. پھر ایک اور ہے، لیٹر آن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جب موو کر رہے ہوں تو آپ کا کسی سٹیج پہ پاسپورٹ بھی لے لے. ٹھیک ہے. تو یہ خیر یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن جب آپ رستے میں ہیں ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک آپ کو اس دوران بھی ایک یہ ریڈ فلیگ ہے، انڈیکیشن ملنی چاہیے کہ بھائی یہ بندہ تو میرے سے پاسپورٹ نہیں لے سکتا. پاسپورٹ نہیں لے سکتا. پاسپورٹ تو کوئی بندہ بھی آپ سے نہیں لے سکتا. آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ تو آپ کی ذاتی ایک ملکیت ہے. تو وہ، اور اب پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اور وہ آپ سے پاسپورٹ لے لے تو وہ نہیں لے سکتا. اگر وہ لے رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، تو یہ ریڈ فلیگ ہے. رستے میں پیسے آپ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اگین یہ ساری چیزیں اگر اس سٹیج پہ، جس سٹیج پہ بھی آپ کو پتہ چلے ان چیزوں کا، تو آپ فوراً پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا.